اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں ناظرین. پاکستان میں آن لائن گیم پبجی یہ ایک بار پھر متنازع ہو گیا ہے. پہلے کہا جاتا رہا کہ اس کے عادی نوجوان خودکشی کر رہے ہیں. پی ٹی اے نے پابندی بھی لگائی لیکن لوگوں کا شدید رد عمل سامنے آیا, احتجاج سامنے آیا اور ہائی کورٹ نے پابندی ہٹا دی. اب بنوری ٹاؤن نے فتویٰ جاری کیا اس گیم کے حوالے سے کہ گیم کھیلنا حرام ہے. جامعۃ العلوم بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر موجود یہ فتویٰ جس کے مطابق پبجی گیم میں پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے سر جھکانا اس کا اپنا فعل ہے. گیم میں نظر آنے والا کھلاڑی اسی گیم کھیلنے والے کا عکاس ہے اور ترجمان ہے, لہٰذا یہ گیم کھیلنا ناجائز ہے. اور پبجی گیم میں بتوں کے سامنے جھک کر پاورز حاصل کرنا شرک ہے اور عمدن اس کو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسے شخص پر تجدید ایمان اور اگر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں تجدید نکاح بھی ضروری ہے. کیا اس فتوے سے دیگر مفتیان دین یہ متفق ہیں؟ مفتی زبیر صاحب ساتھ موجود ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. مفتی زبیر صاحب, بات کا آغاز میں آپ سے کرتی ہوں کیونکہ فتویٰ آیا ہے اس پر, آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر اس فتوے کو؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پر مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پبجی گیم کا تعلق ہے تو شرعاً اس کا استعمال کرنا اور اس گیم کی شرعی حیثیت فقہی فتوے کے اعتبار سے یہ کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنی چاہیے. کوئی بھی گیم, کھیل یا بدن کی ورزش جسمانی تندرستی اور صحت باقی رکھنے کے لیے ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں غلو اور شدید قسم کا انہماک نہ ہو, ضروری کاموں کا حرج نہ ہو, حقوق العباد حقوق اللہ اس کے اندر متاثر نہ ہو. تیسرے نمبر پر اس کے فائدے زیادہ ہوں, نقصانات کم ہوں. اگر ان تینوں پہلوؤں کو سامنے دیکھتے ہیں تو اصولی طور پر ہمیں نظر آتا ہے اس گیم سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر انتہائی منفی اثرات پڑ رہے ہیں. شدید غلو اور انہماک کی حالت ہوتی ہے, بچے کو, کھیلنے والے پلیئر کو دائیں بائیں کا بھی پتہ نہیں ہوتا, حتیٰ کہ خودکشی کے واقعات بھی اس سے منسوب ہو رہے ہیں اور یہ ایک نشہ ہے جس کا عادی بن جاتا ہے یہ کھیل کھیلنے والا. تیسرے نمبر پر اس کا جو فائدہ ہے وہ کم ہے, نقصانات زیادہ ہیں, لہٰذا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے بچنا شرعاً ضروری ہے. فتوے کے اندر جو 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں, ایک تو دائرہ اسلام سے خارج کہا گیا, دوسرا اگر آپ نکاح شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ضروری ہو جائے گا. تو کیا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ ناجائز ہے, حرام ہے, تو یہ جو 2 شقیں ہیں ایسا بھی ہو جائے گا مفتی صاحب؟ نہیں, اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگانا یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. اصل بات یہ کہ بٹن دبا کر اس کے اندر ایک خاص موقع پر ایسا منظر آتا ہے جس میں پرانی جو ممی ہے اس کے سامنے گویا بت کے ساتھ جھکنے کا فعل انجام دیا جاتا ہے. یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے, یقیناً یہ حرام ہے, لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ جو شخص, جو پلیئر یہ کھیل رہا ہوتا ہے وہ کوئی کفر پہ رضامندی کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا. جب رضامندی کا اظہار نہیں ہے پھر باقاعدہ بالذات بالفعل وہ کوئی سجدہ نہیں کر رہا, تو اس لیے ہم اس کو کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے. اور یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا, لیکن اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. جواب لے لیتے ہیں, میں زبیر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں, ایک بات ضروری ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وقار صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جتنی ٹیکنالوجی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی اسلام کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا, حوصلہ افزائی کرتا ہے, قیادت کرتا ہے, آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے. دنیا کے معاملات میں ایجادات ہونی چاہیے, دینی معاملات میں اطاعت اور عبادت کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یہی ہمارا سنہرا اور خوشگوار ماضی رہا ہے اور اسی طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم خود سائنس اور ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر اور باقاعدہ بانیان میں شمار ہوتے ہیں. انفارمیشن بنوری ٹاؤن میں جا کر دی ہے اس کو نہیں پکڑنا چاہیے, جس نے بھی جا کے مولانا صاحب کو, مفتی صاحب کو یہ بولا. ایک نقطہ, اس بندے کو وقار صاحب ایک نقطہ, یہ جو پبجی کے گیم کے بارے میں جو فتویٰ تھا جس کو ہم اپنی اوپینین سمجھتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہاں, اس کے اندر جس طرح کے نقصانات ہیں ہم اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں, گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں, اس میں شامل ہونا, استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. لیکن ایک نقطہ سمجھیں, وہ یہ 4 مہینے پہلے وہ جو سنہاگ کے جنگل موڈ کے اندر بت کے سامنے, ممی کے سامنے جو جھک کر پاور حاصل کرنے والا سین تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور جب 4 مہینے پہلے جدید لیٹسٹ نیوز یہ ہے
جب وہ ختم کر دیا گیا اب بنوری ٹون کا یہ فتویٰ بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ ذہن کے اندر رکھیے۔ اور وقار صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں نئی معلومات دینی چاہیے، یہ بات درست ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ جو سوال ہوتا ہے اسی کے مطابق جواب آتا ہے، سوال کرنے والا اگر غلط بیانی کرتا ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں مفتی صاحب کہ مفتیان کرام قابل ادب، قابل احترام، اور obviously وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں پھر تمام لوگ اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو سر جس بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے کیا اچھا نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی سی پہلے تحقیق کر لی جائے پھر اس کے اوپر فتویٰ جاری کیا جائے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، تحقیق کرنی چاہیے، اور آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے اوپر رائے دے رہا ہوں تو میں اس پہ پیچھے 1-2 گھنٹے تحقیق کر چکا ہوں اور 4 اطراف سے اس کے بارے میں رائے لے چکا ہوں، مختلف فتاوا کو لے چکا ہوں۔ پب جی کھیلنے والے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا کہ کرونا کے زمانے میں ڈیٹ تک میں نے پوچھی ہے کہ کب سے سنہاگ کے جنگل موڈ کے اندر سے یہ سین ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کے شدید رد عمل کی بنیاد پر اب یہ فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے۔ اور میں تائید کرتا ہوں کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دے تو تمام اطراف سے اس کو مکمل انویسٹیگیشن اور تحقیق کرنی چاہیے، یہ شرعاً بھی ضروری ہے۔ مفتی صاحب علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایسے فتووں سے نقصان ہی ہوتا ہے، چاہے معاشی ہو، سماجی طور پر بر صغیر کو دارالحرب قرار دینا، یا انگریزی تعلیم کو حرام قرار دینا، یا کرکٹ، یا پھر ٹی وی کا استعمال۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ ان فتووں کو ریاست کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست اس کا فیصلہ کرے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ریاست کے اور حکومت کے پہلے سے انڈر جو چیزیں ہیں کیا وہ آئیڈیل سچویشن میں ہیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کئی سارے مدرسوں کے بارے میں ایک اوپینین یہ دی جاتی ہے حکومت کے محتاط کر دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کالے پیلے اسکولوں کی حالت ظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے؟ انتظامی امور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی مفتی صاحب؟ جی، فتاوا کی جہاں تک بات ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے، جس طرح ہم پی آئی اے، ریلوے، دیگر اشیاء، دیگر جو انتظامی معاملات پہلے سے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ منسلک ہیں، ہم جب اس کے اندر کوئی آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے تو فتوے کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت یا ریاست کے انڈر میں کرنے سے وہ جو کلمہ حق کہنے کی جو علماء حق کا ایک خاص طور پہ ملکہ اور خصوصیت ہے، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ سلسلہ بھی دب جایا کرتا ہے۔ ہاں ایک بات اور میں کہتا ہوں، دیکھیں اس کا تو آپ علماء کو اپریشیٹ کریں نا کہ جہاں کہیں پر کوئی غلط بات چیز نظر آئی تھی انہوں نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، لیکن تحقیق اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، جب چیزیں کھلیں، واشگاف ہوئیں، واضح ہوئیں، تو پھر انہوں نے ہی گنجائش دی۔ اس کا مطلب ہے جمود نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاں ہر چیز کے اندر اصلاح کی اور بہتر سے بہترین کرنے کی گنجائش موجود ہوا کرتی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ وقار زکا آپ ساتھ موجود تھے، مفتی زبیر صاحب آپ ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد